تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ بتا دیں، اپنے دوست سے کہیں کہ وہ حیا کے جو لوگ ہیں نا ان کو تمہاری بارے میں بتا دے، وہ تمہیں 2 دن پکڑ کے بند رکھیں گے، ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کریں گے، مجالے پھر آنکھ نہ کھلے. وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کام کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں کھلتی اس کی آنکھ. فجر کے لیے میں نے الارم بھی لگایا تھا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلی. بہرحال اٹھنے کے فوراً بعد نماز قضا کریں اور استغفار کریں. یہ لازماً کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم کرتے ہیں. جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر نماز سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا گناہ ہوا کہ میری نیند ہی نہیں کھلی. اللہ والوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ صبح کو رات کو سوئے تو صبح کو شیطان بدبخت نے ایسا آ کے ان کو آرام پہنچایا. وہ آ جاتا ہے نا مساج کرنے کے لیے، تو حضرت کی تہجد رہ گئے. نماز پہ تو آ گئے لیکن تہجد نہیں پڑھ سکے. سارا دن حضرت روتے رہے اور نفل پڑھتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہوا کہ میں تہجد سے محروم ہو گیا. تہجد تو اللہ کے ساتھ مناجات کا وقت ہے، رحمت کی گھڑی ہے، مانگنے کا وقت ہے. اب دوسری رات جب سوئے تہجد کے وقت سے تھوڑا پہلے شیطان نے خود آگے اٹھایا کہ حضرت اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا. تو آپ نے جب دیکھا انہوں نے کہا ابلیس ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں. نے کہا تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سارا دن نفلیں پڑھ کے جو یہ مار ڈالا ہے تم نے. میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ وہی تہجد ہی پڑھتا ہے. تم نے تو بدلہ لے لیا نا، سارا دن پڑھتے رہے. کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟